تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن احدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرقل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم ایسے طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرقل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ اس اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربہ کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں ایک کا نام ماہان تھا، جو آرمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا ماہر سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبلہ بن الابہم تھا، جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اس کا وہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا ایک شہزادہ قناطیر تھا۔ چوتھے کا نام کریگری اور 5ویں کا ویر جان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے صلیب اور ہلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ ماہان تھا۔ ہرقل نے اس لشکر کو اپنے بہتر ہتھیاروں سے مسلح کر دیا اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہرقل نے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا کیا۔ صلیب کے پاسبانوں، ہرقل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ کر کہا، تم جس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو یہ کسی ملک کی فتح کے لیے نہیں لڑی جائے گی۔ یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اس مذہب کو، جو دراصل کوئی مذہب نہیں، ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج 40 ہزار سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا ہے چوروں کی طرح کیا ہے اور وہاں ہماری نفری توڑی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں، تمہاری طرح انسان ہیں۔ وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ تمہارا صرف مال و اموال نہیں لوٹتے، وہ تمہارا مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آئے ہیں۔ مورخ واقدی بلازری اور ہنری اسمتھ لکھتے ہیں کہ ہرقل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن احدی نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ہرقل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کا کیا۔ پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر اپنے احکام دیے اور ہدایات دیں۔ ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ ایک دہشت ناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف حمص تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40 ہزار تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرقل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار قناطیر کو اپنے 30 ہزار کے لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو قناطیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن الایہم نے حمص کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حمص پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے جن کی تعداد 30 ہزار تھی۔ ہرقل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرقل کے تاریخی الفاظ ہیں۔ حمص کے علاقے میں ہرقل کے ایک اور سالار دیرجان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نہ نکل سکیں۔ سالار کریگری کو ایک اور سمت سے حمص کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف حمص اور گرد و نواح کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90 ہزار تھی۔ ماہان جو سالار اعلیٰ تھا، اسے اپنا 30 ہزار کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن احدی، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ہرقل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، خدا کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا انجام کیا ہوتا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو نے محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے، چپ چاپ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد رضی اللہ عنہ نے آہ بھر کر کہا، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا کہ ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خزانہ بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کرو کہ
तमाम सालारों को जहां जहां वो हैं दस्तों समेत एक जगह इकट्ठा कर लें। और उन जगहों का क्या बनेगा जो हमारे कब्जे में हैं? अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। अमीनुल उम्मत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तो यकीनन दुश्मन के इरादे को समझता है। वो फैसला कुन जंग लड़ने आया है और हर तरफ से आ रहा है, आगे से, पीछे से, दाएं और बाएं से। और तूने इब्ने अहदी से सुन लिया है कि हरकल ने हमारी पसपाई के रास्ते रोकने का भी इंतजाम कर दिया है। इब्ने अब्दुल्ला कैसर रूम हमारे दस्तों को वहीं घेरे में ले लेना चाहता है जहां जहां वो हैं। ये तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि हमें दुश्मन के मंसूबे का पहले ही इल्म हो गया है। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी शिकस्त मंजूर नहीं? अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। अल्लाह हमारे साथ है अमीनुल उम्मत, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा। लेकिन अल्लाह उनकी मदद नहीं करता जो अपने आप को दुश्मन और हालात के रहमो करम पर फेंक देते हैं। हरकल हमें बिखरा हुआ रखना चाहता है। तमाम सालारों को वो तमाम जगह छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे कब्जे में हैं। अगर अल्लाह ने हमें फतह अता की तो ये सब जगह हमारी होंगी। हमें कहाँ इकट्ठे होना चाहिए? अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा। जहाँ सहरा हमारे अक़ब में हो, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। जितनी आसानी और जितनी तेजी से हम सहरा में हरकत कर सकते हैं उतनी तेजी से इन इलाकों में नहीं कर सकते जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। सहरा में हमारा दुश्मन नहीं लड़ सकता। हम सहरा को अपने करीब रखेंगे तो हमें पीछे हटने में सहूलत होगी, और जब दुश्मन हमारे पीछे आएगा तो वो अपने इलाके की सहूलतों से महरूम हो जाएगा। तेरे सामने ऐसी कौन सी जगह है? जाबिया, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया। वहां से 3 रास्ते निकलते हैं और करीब ही सहरा शुरू हो जाता है। दरिया यरमुक भी बिल्कुल करीब है। मुसलमानों के बिखरे हुए दस्तों के सालार आला अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु थे, लेकिन वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को अपनी निस्बत ज्यादा काबिल, तजर्बाकार और जारे सालार समझते थे। इसलिए उन्होंने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को अपने मुशीर खास बल्कि दस्ते रास्त बनाकर साथ रखा हुआ था। अब हरकल ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसमें उन्हें खालिद रजी अल्लाह अन्हु की मशवरों की शदीद जरूरत थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु तो इससे भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल में नहीं घबराते थे। उन्होंने जो मशवरे दिए थे अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने फौरी तौर पर उन पर अमल किया। वहां ज्यादा सोचने का वक्त था ही नहीं। एक एक लम्हा कीमती था। हरकल का लश्कर अंताकिया से कूच कर चुका था। हमस पर मुसलमानों के कब्जे का 3रा महीना गुजर रहा था। हरकल के लश्कर का वो हिस्सा जो जबला बिन अल अहम की जेर कमान था, जून 636 ईस्वी में हमस के करीब पहुंच गया। हरकल के जासूसों ने उसे इत्तला दे दी थी कि उन्होंने मुसलमानों की फौज को शेरस के मकाम पर पड़ाव डाले देखा है, लेकिन जबला का लश्कर वहां पहुंचा तो वहां पड़ाव के आसार तो मिलते थे, लेकिन लश्कर का कोई एक आदमी भी वहां नहीं था। जबला ने कहा कि वो हुमस में इकट्ठे हो गए हैं। उसने अपना हरावल दस्ता हुमस को रवाना कर दिया। देखा कि शहर के दरवाजे खुले हुए हैं, दीवारों पर शहर के लोग खड़े थे, कोई फौजी नजर नहीं आता था। कहाँ है मुसलमान? हरावल के सालार ने पूछा। यहाँ कोई मुसलमान नहीं, उसे ऊपर से जवाब मिला। क्या तुम अपने मजहब के दुश्मन के साथ मिल गए हो? रूमी हरावल के सालार ने कहा। क्या दरवाजे खुले छोड़कर हमें धोखा देना चाहते हो? अंदर आकर देख लो, ऊपर से शहरियों ने उसे बताया। अगर तुम भी इस धोखे में शरीक हो तो अपनी सजा सोच लो, हरावल के सालार ने कहा। उसने अपने दस्ते को शहर से बाहर रहने दिया और अपने सालार जबला की तरफ कासिद दौड़ाया कि धोखा मालूम होता है, शहर में कोई फौज नहीं है। जबला को पैगाम मिला तो वो वाही तबाही बकने लगा। ये धोखा है। जबला गुस्से से चिल्लाया। मुसलमानों ने हमारी फौज को जहां भी शिकस्त दी है धोखे से दी है। वो शहर में मौजूद हैं और उन्होंने हमें फांसने के लिए शहर के दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं। जबला ने अपने 30,000 के लश्कर को पेशकदमी का हुक्म इस हिदायत के साथ दिया कि हुमस के दरवाजों में सैलाब की तरह दाखिल हों और शहर में बिखर मुसलमान लोगों के घरों में छुपे हुए होंगे। उसे खतरा ये नजर आ रहा था कि उसका लश्कर शहर में बिखर गया तो मुसलमान उसके सिपाहियों को चुन चुन कर मारेंगे। वो सैलाब ही की मानंद शहर में दाखिल हुए और मुसलमानों को ललकारने लगे कि वो बाहर आए, लेकिन कोई मुसलमान बाहर ना आया। जबला ने खतरा मोल लेकर हर घर की तलाशी का हुक्म दिया। सिपाही लोगों के घरों पर टूट पड़े। तलाशी के बहाने उन्होंने घरों में लूट मार की और औरतों पर दस्त दराजी की। शहरी चीखते चिल्लाते बाहर आ गए। तुमसे वो अच्छे थे जो चले गए हैं, तुमने अपने मजहब का भी एहतराम नहीं किया। हमारे मजहब का एहतराम मुसलमानों ने किया था, वो हमसे लिया हुआ जिजिया वापस कर गए हैं। वही अच्छे थे, मुसलमान तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं। जबला बिन अल अहम शहर के मर्दों और औरतों की चीखो पुकार और आह बुका सुनता रहा। उसे यकीन हो गया कि मुसलमान चले गए हैं। उसने जब अपने हम मजहब लोगों की जबान से ये अल्फाज सुने कि मुसलमान अच्छे थे और वो तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं थे, और ये कि उन्होंने जिजिया वापस कर दिया था, तो उसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया। शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है, जबला ने अपने लश्कर से कहा। आज पहली बार मुझे पता चला है कि मुसलमानों की फतह का बायस क्या है और क्यों हर कस्बे और हर शहर के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। ये अहले सलीब का शहर है। मुसलमानों ने इनकी इज्जत और आबरू पर हाथ नहीं डाला। तुम भी अहले सलीब हो, मगर तुमने इनकी आबरू पामाल कर दी है और उनके घरों से कीमती सामान उठा लाए हो। तुम लड़ने नहीं आए, लूट मार करने आए हो और कहते फिरते हो कि मुसलमानों में कोई गैबी ताकत है।
تم نے لڑے بغیر یہ شہر لے لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہیں رکھ دو۔ جزیے کی واپسی کی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلازری، ابو سعید، ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کا اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا۔ جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا۔ ایک شہری نے کہا، ہم نے ظلم، جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف اور عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا، ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم اور جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے، تم اپنا جزیہ واپس لے لو اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک، انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیے کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ کرنے سے پہلے لوگوں کو جزیے کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے تھے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ، عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص، یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان، زرار رضی اللہ عنہ بن الازور جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں ہے جو تم ایک دوسرے کے چہرے پر دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے، مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ ہاں امین الامت، سالاروں کی آوازیں سنائی تیں۔ سن لیا ہے، اور ہم کتنے ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، 40,000، لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا، مجھے مشورہ دو۔ کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ایک سالار نے کہا، ہرقل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ جو ہی کبھی اطلاع ملی کہ ہرقل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر آ جائیں گے، ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا مطلب لیا جائے کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا۔ رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بٹائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ایک اور سالار نے کہا، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر پسپائی بھی ہماری روایت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت۔ کیوں ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے، کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔
پہلی بات یہ ہے امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم بڑی خطرناک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور قیصاریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے، اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرقل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو فوج کے عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4,000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو خالد رضی اللہ عنہ نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے، یہ دستہ جم کر نہیں گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ قیصاریہ میں ہرقل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بیٹا قسطنطین ہے۔ معروف مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا، جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی، ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ ان میں موجود تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی، اور اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی تربیت میں کر دیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پہ حملہ کرتے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حملہ اس طرح ضائع جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، میں خالد ابن الولید ہوں۔ جب یہ نعرہ لگایا تو مارکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے نعرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ مارکہ ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے، بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہیں اور زندہ و بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے جا ملے۔ گبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر دیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔